نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو تم الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وما اور جو کچھ بھی تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، من خیرن کوئی بھی نیکی، تجدوہ اس کو پا لو گے، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ اب خیرن یہ نکرہ ہے اور اس کے نیچے جو تنوین ہے یہ اس کی تقلیل کے لیے ہے۔ کیا معنی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کوئی آدمی کرے گا وہ اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، وہ اسے اللہ کے ہاں پا لے گا۔ جس طرح بالکل آخری پارے میں صاف لفظوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، من یعمل جو بھی اچھا کام کرے گا، من خیر من شر یرہ جو ایک شر جو ہے وہ چھوٹے ذرے کے برابر بھی شر ہوگا یا خیر ہوگا، اس کو کل قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر بھی خیر سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے ہاں پا لو گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وقالو اور یہ کہتے تھے کون؟ اہل کتاب جن کا اوپر ذکر ہے۔ اب ان کا دعویٰ کیا تھا؟ لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں سوائے اس آدمی کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب ان کا دعویٰ کیا تھا کہ جو آدمی یہودی کہتے تھے جو آدمی یہودی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ نصرانی کہتے تھے عیسائی کہ جو آدمی نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، کوئی اور نہیں جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں۔ قل فرما دیجئے ہاتوا برہانکم اپنی دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اب سابقہ آیات میں یہ بات گزری تھی، صحابہ کرام کو بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب کی جتنی حرکات و سکنات ہیں ان کے پیچھے خیر خواہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ جو کچھ پوچھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو آتے جاتے ہیں، جو آپ سے ملتے ہیں، اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ کچھ معلوم کر کے ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ بتایا کیا گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ انتہا درجے کی دشمنی رکھتے ہیں، اور یہاں تک ان کی آپ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ دشمنی ہے کہ ان کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اور یہ سارا کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ حسداً حسد کی بنیاد پر۔ اب یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ تو حسد اصل میں کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی بھی اچھائی، کوئی بلائی، کوئی خیر، کوئی بھی چیز دیکھ کر اس کو اس بات کی کڑن ہو کہ یہ اس سے زائل ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس جو موجود ہے، اللہ نے کسی کو کوئی بھی خوبی عطا کی ہوئی ہے تو وہ خوبی دیکھ کر یہ جلنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے اور کیوں ختم نہیں ہوتی، اب اس کو کہتے ہیں حسد۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کو اچھی لگے، کسی کے پاس کوئی خوبی اچھی لگی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، مکانات ہیں، تو دیکھ کر جب وہ چیز اچھی لگتی ہے اور ساتھ یہ بھی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، اب یہ ہوتا ہے جی اس کو اردو میں کہتے ہیں رشک، کسی کی چیز پر رشک آ جاتا ہے۔ اب یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے الگ سے، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ اب حسد کیا ہے؟ حسد ممنوع ہے، اور حسد یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن یہ نعمت اس سے چھین جائے، اس کے پاس کیوں موجود ہے، لہذا اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور شریعت میں یہ دل کی بیماریوں میں سے انتہائی گندی اور نقصان دہ بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب کہ جس طرح جو ہے وہ لکڑیاں آگ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں نا،
اس طرح حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی، اب دل میں خیال فوراً آ جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے اور اسے چھن جانی چاہیے۔ اب انہوں نے ایمان والوں کے پاس ایمان کی دولت دیکھی نا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کیا کرتے، ان کے دل میں بھی تمنا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی تو آگے بڑھیں اور ہدایت اللہ کی ذات ہمیں بھی مقدر میں کرے اور ہم بھی ایمان لے آئیں۔ اب بجائے اس کے کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی تمنا اور تڑپ پیدا ہوتی، حسد پیدا ہو گیا کہ ان سے بھی ایمان کی دولت چھین جائے اور وہ ایمان والوں کو ارتداد کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی کیفیت کا ذکر کیا گیا۔ اب ساتھ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ فافو وصفحو، ان کو رہنے دے، ابھی درگزر کریں، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اب یہ کام بڑا مشکل تھا، اب اللہ نے اس کے لیے ایک ترتیب بتائی ہے، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے ایک ضابطہ بتایا ہے۔ اور قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر نہیں، کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کا مسئلہ پیش آیا، کوئی بڑی مشکل پیش آئی ہے، جہاں پر بھی کوئی بڑی جو ہے وہ مارکا اور کوئی کام پیش آ گیا ہے، اس کے ساتھ فوراً جڑا ہوا کیا ہے، اقیموا الصلاۃ۔ جہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، بالکل تھوڑا ہی آگے چل کر جہاں پہ تحویل قبلہ ہے، کعبہ کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا، بیت المقدس جو ہے اس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور تقریباً 17 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ لیکن آپ کی تمنا اور چاہت کیا تھی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو قبلہ ہے اسی کو ہمارے لیے کعبہ بنا دے، ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اب اللہ نے آپ کی خواہش کے مطابق پوری امت کا قبلہ کیا کیا، تبدیل کر دیا، تو کہتے ہیں تحویل قبلہ، کعبۃ اللہ کا قبلہ کی تبدیلی۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے ان کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی انتہا کر دی۔ اب چنانچہ اگلی پارے میں بالکل آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ سارے مسئلے کو اللہ کی ذات نے پوری وضاحت سے بیان کیا، اور یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، اس کے سامنے انسانوں کو سننا اور پھر جو ہے برداشت کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب وہاں پہ اللہ نے کیا کہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس طویل قبلہ کا ذکر کر کے وہاں کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ جو ہے وہ صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل کریں۔ وہاں پر کس کی تلقین کی گئی ہے، نماز کی۔ اور بالکل اسی طرح آگے چل کر جہاد کا حکم ہوا، وَجَاہِدُوا فِی اللَّہِ حَقَّ جہادہ، اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو کہ جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کی مثال دی گئی کہ کس طریقے پہ چل کر، کس کے سنت پہ چل کر کیسے تم نے عمل کرنا ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں پر پھر آگے کیا ذکر ہوا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہاں بھی نماز قائم کرنے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ نے جو سب سے بہترین چیز انسان کو عطا کی ہے، جس کے ظاہری اثر کو ہم آنکھوں سے دیکھتے نہیں، لیکن اللہ نے روحانی طور پر، اخلاقی طور پر انسان کی تربیت کے لیے جو سب سے بہترین عمل اس امت کو عطا کیا وہ کیا ہے، وہ نماز کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے جہاں بھی ایسا مسئلہ ہوا نا تو فوراً کہا گیا کہ نماز قائم کریں۔ اب نماز قائم کرنے کے پھر مفسرین نے فائدے لکھے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا، ایک تو یہ کہ وہ اپنے سوالات سے، اپنی حرکتوں سے یہود و نصارہ اور اسلام کے دشمن آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے چاہتے ہیں، آپ کو شیطانی راہ پہ لانا چاہتے ہیں، آپ کو ارتداد کے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کی حفاظت کیسے ہوگی، اللہ نماز کی برکت اور اس کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائیں، ایک فائدہ یہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ابھی کمزور ہیں، اپنے آپ کو آپ تھوڑا سمجھ رہے ہیں، آپ کی ابھی جو ہے وہ مادی قوتیں اور طاقتیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، ابھی اللہ نے آپ کو جہاد سے روکا ہوا ہے، یہ قوت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ نماز کی برکت کی وجہ سے تھوڑا سا وقت نہیں گزرے گا کہ اللہ کی ذات آپ کو ایسی قوت اور اتحاد اور یکجہتی عطا کریں گے۔ یہ سارے سبق جو ہے وہ انسان کو کون سی عمل سکھاتا ہے، یہ نماز کا عمل ہے کہ جو انسان کو سکھاتا ہے کہ اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا ہے، یکجہتی بھی پیدا کرنی ہے، ہماری سوچ بھی بالکل ایک جیسی ہو۔ اور طویل قبلہ میں انشاءاللہ چل کر وہ یہ مسئلہ بھی سامنے آئے گا
کہ ہم جو وہ سارے ایک ہی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، جب قرآن پاک نے وہاں پہ کہہ دیا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو اللہ کی ذات ادھر ہی ہے۔ بھئی اللہ کی ذات کسی ایک رخ کی طرف ہے کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر یہ ایک ہی طرف منہ کر کے ہم سب نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے نا کہ بھئی آدمی جدھر کھڑا ہو کوئی ادھر پیچھے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ادھر کی طرف، تو ایک جو ہے وہ دیوار بنی ہے پتھروں کی، اور اس کی طرف ہی منہ کر کے ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہاں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف ہوتا، کوئی ادھر ہوتا، کوئی ادھر ہوتا، تو اللہ نے اس دین کو اعتدال والا دین بنایا اور زبردست قسم کا دین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکمت کے بغیر عام سا کام جو ہے بندوں کو آزادی کے طور پر دے دیا ہو، بلکہ کیا ہوا، یہ جو سارے ایک ہی طرح منہ کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس امت کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ انسان کے اتحاد اور یکجہتی اور اتفاق کی علامت ہوتی ہے۔ تو قوم میں، کسی بھی قوم میں جب اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے نا، اور اس کی وجہ سے وہ ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہماری صفیں کون سی نشانی بناتی ہیں؟ بھئی یہ صف کھڑی ہوتی ہے، کون سی شکل ہوتی ہے؟ دور سے کوئی آدمی دیکھے نا تو یوں لگتا ہے کہ دیوار کھڑی ہے، اور یہی دیوار جب ایسی کھڑی ہوئی نا کہ 313 1000 کے مقابلے میں آگے 30,000 نے 2.5 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کر دیا، 30,000 2.5 لاکھ کے مقابلے میں آ گئی ہیں، اور اللہ نے کامیابیاں عطا کی ہیں۔ جب اس طرح کھڑے ہوئے نا تو پھر ان کے لیے قرآن نے کہا تھا یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص، جو کہا گیا ہے نا، یہ بنیان مرصوص کسی دیوار کا نام نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ یہ بنیان مرصوص جو ہے نا، یہ جو لفظ عام استعمال ہو رہا ہے ان دنوں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، تو یہ کسی دیوار کا نام نہیں ہے۔ اب بنیان مرصوص لفظی طور پر کہتے کس کو ہیں؟ تو پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، قرآن پاک کی آیات یہ بتاتی ہیں، جہاں پہ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا، اس واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے وہ نکلا تھا نا اپنے گھر سے، تو چلتے چلتے ایسے لوگوں کے پاس پہنچا کہ جن کی زبان کو وہ نہیں سمجھتا تھا، ان کی زبان کو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ دور دراز کا کوئی علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ، وہاں پہ جب وہ پہنچا تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے جی، انہوں نے دیکھا یہ بڑا بادشاہ ہے، بڑا امیر آدمی ہے، پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی بات اس کو سمجھائی، لا یکادون یفقہون حدیثا، وہ بات تو نہیں سمجھتے تھے، ان کی کوئی اپنی زبان اور بولی تھی۔ اب انہوں نے اپنی مسئلہ کیا سمجھایا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں بالکل پہاڑی کے پیچھے کوئی مخلوق رہتی ہے، وہ روزانہ داخل ہو جاتی ہے، ہمیں مارتی ہے، میرے جانور بھی اٹھا کے لے جاتی ہے، ہمیں جانی طور پر بھی نقصان ہے، مالی طور پر بھی نقصان ہے، آگے کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ اور اس دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ اس دیوار کو کہتے ہیں سد سکندری۔ سد سکندری سے مراد سد جو ہے، دیوار کو کہتے ہیں سد سکندری ہے۔ اب یہ سد سکندری کیسی بنی تھی؟ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ صرف جانی طور پر میرے ساتھ کام میں شریک ہو جائیں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہم سب نے کہا تھا کہ ہم چندہ کر کے آپ کو پیسے دیتے ہیں، ان ظالموں سے ہمیں جان چھڑانے کے لیے آگے کوئی دیوار لگا دیں پہاڑوں کے درمیان میں۔ تو وہاں پر سکندر ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی تھی۔ وہ دیوار کیا ہے؟ اس دیوار کو بھی بنیان مرصوص کہتے ہیں۔ اب اس کی شکل قرآن پاک نے ذکر کی ہے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لاؤ۔ اب لوہے کی چادریں جدھر ہم لکڑیاں لگاتے ہیں نا، جب جو ہے وہ ہم بیم بھرنے کے لیے لکڑ لگاتے ہیں، اب دونوں طرف لکڑ لگی ہوتی ہے، درمیان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مسالہ بھر دیتے ہیں، سیمنٹ اور ریت جو ہے مکس کر کے اس کو درمیان میں بھر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو لکڑ سائڈ سے ہٹا لیتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بنیان مرصوص ہوتی ہے، اس میں لکڑ کی بجائے لوہے کی مضبوط جو ہے وہ چادریں لگی ہیں، اور چادروں کو بعد میں ہٹایا بھی نہیں جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ چادروں کی باہر کی طرف زور کی آگ جلائی گئی، جس سے وہ چادریں بالکل سرخ ہو گئیں، اور سرخ ہونے کے بعد سیسہ جو ہے وہ پگھلا ہوا ان چادروں کے درمیان میں ڈال دیا گیا۔ اب بہت موٹی، اللہ ہی جانے کتنی وہ موٹی جو ہے وہ دیوار بنی، اور بعد میں جب وہ سارا کچھ ٹھنڈا ہوا نا،
تو وہ چادریں بھی اور وہ لوہا بھی اور پگھلا ہوا سیسا بھی وہ سارا جب آپس میں مکس ہوا تو ایک مضبوط دیوار بن گئی ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں قیامت تک وہ قائم رہے گی۔ جب اللہ کا حکم ہوگا نا تو اللہ کے حکم کے تحت وہ ساری دیوار بھی اللہ کو گرا کر ختم کر دیں گے۔ اب اس کو کہتے ہیں سد سکندری۔ تو بنیان مرصوص جو ہے وہ ایسی دیوار کو کہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ لوہے کی وہ دیواریں بن جاتی ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک نے کہا نا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، تو یہ کسی دیوار کا نام نہیں تھا، بلکہ کس کو کہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ جن کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ پھر وہ 313 ہو کر میدان میں آئے ہیں اور 1000 کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، 1000 ہو کے آئے ہیں تو 10,000، 3,000 آئے ہیں تو 10,000 کو شکست دی ہے، اور 30,000 آئے ہیں تو 2.5 لاکھ کو شکست دی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں نا، یہ عبداللہ بن مسعود پتلی پتلی ٹانگوں والا، یہ بالکل کمزور سے آدمی تھے۔ یہ تو حدیث میں مشہور نام آپ بار بار پڑھتے ہیں نا، فضائل اعمال پڑھیں، دوسری کتابیں پڑھیں، احادیث میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو احادیث ذکر ہوتی ہیں یا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر ہو رہی ہیں یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر ہو رہی ہیں، ان کی احادیث سب سے زیادہ ہیں، تو سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہ صحابی۔ اور ہمارا جو دین ہے اخلاف کی ہاں جو مسلک ہے، اس کی تو زیادہ روایتیں ساری ہے امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لی، تو یہ وہ شخصیت ہے۔ لیکن آدمی کیسا تھا؟ جب بکریاں چرانے کے لیے نکلتے تھے نا، اور ایک دفعہ ایک باغ میں کھجور توڑنے کے لیے اوپر چڑھے تو صحابہ کرام نے آپ کی ٹانگیں دیکھی نا، تو بالکل پتلی پتلی ٹانگیں، چھوٹا سا جسم۔ اب درخت کے اوپر چڑھے تو صحابہ کرام نے ٹانگوں کو جب دیکھا تو ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا یہ صحابہ ہنس رہے ہیں اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر، پوچھا میرے صحابہ کیوں ہنستے ہو؟ یہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں پہ نظر پڑ گئی ہے، بالکل جس طرح انسان کا بازو ہوتا ہے اس طرح اس بیچارے کی ٹانگیں ہیں، تو اس کی وجہ سے نظر پڑی تو ہنس پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے یہ پتلی پتلی ٹانگیں نظر آتی ہیں نا، یہ اللہ کے یہاں میں عرش کے وہ اللہ کے ہاں جو میزان ہے نا، اس میزان میں بہت زیادہ وزن رکھتی ہیں۔ یہ انسان اللہ کے یہاں جتنے وزن اور قیمت والا ہے، تمہیں اس کی عظمت اور اس کی قیمت کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا سامنے کھڑے ہوئے میرے پیغمبر کے درویش صحابہ، کہ جن کے جسم پہ ڈنگ کا کپڑا نہیں ہے، پاؤں کے ساتھ پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، اور آگے ہیں لڑنے کے لیے، نہ کوئی ان کے پاس تلوار ہے نہ کوئی سواری ہے، اور سامنے جو ہے وہ صف بنی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ انسانوں کی بنی ہوئی صف نہیں ہے، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ کفر آگے ان کے ساتھ ٹکرا کے دیکھیں، اسے احساس ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو پیغمبر کی صحابہ کو بنیان مرصوص کہا گیا ہے، یہ کسی دیوار کا نام نہیں تھا۔ تو بنیان مرصوص مفسرین نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہ بنیان مرصوص بنتی کیسے ہے؟ اللہ نے کہا کہ ابھی نہیں، کفو ایدیکم، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے نا کہ صحابہ کرام نے جلدی کی کہ بھئی کب حکم آئے گا، بھئی جہاد کا حکم کیوں نہیں آتا، کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی اپنی مصلحت کے تحت میں نے تمہیں روکا ہوا ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اور اگر نہیں روک سکتے نا تو تمہاری تربیت کے لیے عمل بتا رہا ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہاں بھی کیا کہا گیا؟ نماز قائم کریں۔ تو نماز کیا تھی؟ یہاں پہ جو اس کا ذکر درمیان میں آ گیا آدمی حیران ہوتا ہے کہ اوپر بھی جو ہے وہ یہودیوں اور اہل کتاب کی خباثتوں کا ذکر ہے، بعد میں بھی ان کے دعووں اور خباثتوں کا ہی ذکر ہے، درمیان میں ایک جملہ رب العالمین نے داخل کر دیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ کیا ہے؟ اب اس کا ربط کیا ہے؟ اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ نے درمیان میں صحابہ کرام کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی روحانی تربیت کے لیے، شیطان کے ان سے، یہودیوں کے اور اہل کتاب کے اور اہل کفر کے وسوسوں سے بھی بچ جاؤ گے، اور اللہ کی ذات تمہیں تھوڑا سا ہو کر اتنی قوت اور طاقت عطا کریں گے کہ کل تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ آپ کے ہاتھوں سے مغلوب ہوں گے، یہ شکست کھائیں گے، اور جہاد کا حکم ہوگا یہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ لیکن ابھی آپ کی تربیت کے لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ دو۔ اور مفسرین نے یہاں پر اس کی ترتیب میں، تفصیل میں ایک ترتیب اور بھی رکھی ہے، وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے، فاعفوا واصفحوا، ابھی ان کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو، لیکن آگے چل کر پھر آپ کے پر جہاد فرض ہوگا، اس کے فرض ہونے سے پہلے آپ نے 2 قسم کی تیاری کرنی ہے۔ 2 تیاریاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب پہلی تیاری کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں، اس سے آپ کو روحانی قوت حاصل ہوگی، اور دوسرا کیا؟ وآتوا الزکوٰۃ،
اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت اپنا لو، اس لیے کہ تمہیں مالی طور پر بھی جہاد کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی، اسلحہ خریدنا ہوگا اور ضرورتیں ہوں گی، تو جہاد کے لیے دوسری تیاری بھی کریں۔ 2 قسم کی تیاریاں آپ شروع کر دیں، اور ان دونوں تیاریوں کو اللہ کی ذات نے یہاں میں کن الفاظ سے ذکر کیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔